السلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی سبحان شاخ، اللہ سبحان اللہ، توبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، مانگوں نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے سبحان اللہ ایسی شاخ، سبحان اللہ سبحان اللہ، مولا گلبن رحمت زہرا سبحان اللہ سبتین اس کی کلیاں پھول، سبحان اللہ سبحان مولا اللہ، گلبن رحمت زہرا سبتین اس کی کلیاں سبحان اللہ، پھول، صدیق و فاروق و عثمان حیدر ہر ایک اس کی سبحان شاخ، اللہ سبحان اللہ، اپنے ان باغوں کا آمین، صدقہ آمین، آمین، وہ رحمت کا پانی آمین، دے، سبحان اپنے ان باغوں کا صدقہ وہ وہ رحمت رحمت کا کا سبحان پانی اللہ، دے، جس سے نخل دل میں ہو پیدا پیارے آمین، آمین، تیری ولا کی شاخ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج کی یہ دوسری نشست ذکر شہدائے کربلا کے حوالے سے ہے، اور چونکہ ہمیں پورا عشرہ پہلا مل رہا ہے ذکر مولا حسین پاک کا، تو اس لیے کل آپ نے سنا کہ کربلا شریف کے جتنے زیادہ واقعات بیان ہو سکتے ہیں اللہ کی توفیق سے بیان کیے جائیں گے۔ بس ایک تمنا یہ ہے کہ نئی نسل کو کربلا کی معرفت نصیب ہو جائے۔ اگر نسل نو کو صحیح تاریخ کربلا اور معرفت کربلا نصیب ہو گئی تو انشاءاللہ پوری دنیا کے اندر انقلاب پیدا ہو سکتا ہے، اس لیے کہ کربلا انقلاب ہے، انقلاب کا نام کربلا ہے، جرأت و بہادری کی تاریخ کا نام کربلا ہے۔ تو آج مبادیات کربلا شریف کیوں رونما ہوا اور معرکہ کربلا کی وجہ کیا ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ شروعات کریں، کیونکہ کڑیاں ملانے کے لیے ہمیں آغاز کرنا ہوگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری دور سے۔ یوں تو ہر دور ہر زمانہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ ہے، لیکن خاص طور پر جس زمانے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری طور پر زمین کے اوپر جلوگر تھے، وہاں سے آغاز، لیکن اس کی تفصیل نہیں بلکہ اجمال، تاکہ کڑیاں ہمارے ذہن کی تاریخ کربلا سے مل جائے۔ دیکھیے، اصل معاملہ ہے کہ یزید کی بیعت نہ کرنا، یہی اصل معاملہ ہے، یہی اصل نقطہ، یہی اصل عنوان ہے، یزید کی بیعت نہ کرنا۔ کبھی ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے ایک طالب علم کے کہ آخر ایک یزید کی بیعت ہے، اتنی سی چیز ہے بظاہر کہ بیعت کر لیتے سارا معاملہ ختم تھا، کیوں بیعت نہیں کی؟ آخر کیا چیز تھی؟ اور ایک بات یہ بھی بتائی جائے کہ یہ وہ بیعت نہیں ہے جو ہمارے یہاں پیری مریدی کی بیعت ہوتی، یہ بیعت وہ ہے کہ کسی کو خلیفہ مان کر اس کے ہاتھ پر اس سے وفا کی بیعت کی جائے، اور جان و مال کے حوالے سے اس سے وعدہ کیا جائے کہ جب وہ اپنی یعنی ہماری جان و مال کو قربان کرنے کی بات کرے گا تو ہم اس کے لیے، اس کے دفاع کے لیے اٹھ کر کے کھڑے ہوں گے، یعنی کہ اس کو خلیفہ ماننا، نائب رسول ماننا، اور اس کے بعد
اس کی تائید کرنا، اس کی حمایت کرنا کہ یہ شخص صحیح ہے، یہ شخص سچا ہے، یہ شخص امین ہے، یہ شخص دیانت دار ہے، یہ ساری چیزیں۔ اب مولا حسین پاک نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ بظاہر لوگوں کو یہ چھوٹا معاملہ لگتا ہے، کیوں بیعت نہیں کی؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رعایا اپنے بادشاہ کے دین پر ہوتی ہے۔ چونکہ جمہوریت کا معاملہ الگ ہے، دنیا کے اندر جو جمہوریت ہے وہ ایک الگ عنوان ہے۔ اسلامی جو مملکت ہے، مملکت اسلامیہ، تو اس کا حال یہ ہے کہ کوئی خلیفہ ہوتا ہے۔ خلیفہ کہتے ہیں جو ہے وہ اس کو یعنی خلف سے خلیفہ، یعنی کہ اصل کے بعد اور اصل کا نائب، اس کو خلیفہ کہتے ہیں۔ اب خلیفہ مطلب خلیفہ رسول اللہ کا نائب، کس کو ماننا ہے؟ اگر یزید کی بیعت کرنی ہے، بیعت یزید کرنی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یزید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نائب مانا جائے۔ اور دوسری بات پھر یہ کہ جب معاذ اللہ اس کو رسول اللہ کا نائب مان لیا گیا، تو پھر وہ جو شراب پی رہا ہے، اب اس کا ذمہ دار کون؟ اس لیے کہ قوم خاموش ہوگی، قوم چپ رہے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتنی بڑی ہستی نے بیعت کر لی ہے، اتنی بڑی ہستی نے جو اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا ہے۔ پھر اس کے بعد بندروں کا نچانا اور وہ ساری چیزیں، ابھی اس کا ذکر نہیں کرتا، اس لیے کہ یزید کے متعلق مسلمان کے بچے کو پتا ہے کہ یزید کا کردار کیا تھا، اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا معاملہ ہے۔ تو یہ جو بیعت کا سلسلہ ہے، خلیفہ کون ہوتا ہے اور خلیفہ کس کو بنایا جاتا ہے اور خلیفہ کیسے بنایا جاتا ہے، یہ خاص بات ہے۔ اس سلسلے میں ہم ایک ترتیب لے کر کے پہلے چلتے ہیں تاکہ اس محفل ذکر حسین پاک کے اندر ان مقدس ہستیوں کا بھی ذکر ہو جائے جن کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلفاء مانتے ہیں اور خلفائے راشدین جن کو کہتے ہیں۔ دیکھیے خلافت کا معاملہ کیسے ہے، منہ دیکھ کر خلیفہ نہیں بنتا، کردار دیکھ کر خلیفہ بنتا ہے، کیریکٹر دیکھ کر خلیفہ بنتا ہے۔ جب اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضور کے بعد کون ہوگا واضح طور پر کسی کو نامزد نہیں فرمایا۔ اہل سنت و جماعت کی جمہور کا موقف یہی ہے، اہل سنت کی اکثریت کا موقف یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضور کے بعد کون ہوگا مومنوں کا خلیفہ، مسلمانوں کا خلیفہ، اس کے بارے میں کوئی واضح حکم اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بیان نہیں فرمایا، لیکن اشارے حضور دے رہے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اشارے مل رہے تھے، جیسے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیل ہوئے اور مرض وصال میں حضور تشریف لے گئے تو سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصلی امامت پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا فرمایا، یعنی مصلی امامت حضور کا مصلی۔ اس سے بڑی اور کیا چیز ہو سکتی تھی کہ حضور علیہ السلام نے اپنے مصلی پر سیدنا صدیق اکبر کو کھڑا کیا۔ اب صدیق اکبر کو اتفاقیاں کھڑا نہیں کیا، بلکہ حضور علیہ السلام نے جب فرمایا کہ نماز کے لیے ابو بکر کو کھڑا کیا جائے تو ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے باپ رقیق القلب ہیں، نرم دل انسان ہیں، وہ آپ کے مصلی پر کھڑے نہیں رہ سکیں گے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بھی یہی فرمایا کہ میرے مصلی پہ ابو بکر کو کھڑا کیا جائے، اور کم و بیش 16 وقت کی نمازیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات میں، جبکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض وصال میں تشریف رکھتے تھے، نماز پڑھائی۔ ایک وقت ایسے ہو گیا
ایک ٹائم ایسے ہو گیا کہ صدیق اکبر آنے میں تاخیر ہو گئی، تو اس وقت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم مصلی پر کھڑے ہوئے. چونکہ فاروق اعظم کی آواز صدیق اکبر کی آواز سے بلند تھی، ٹائٹ آواز تھی، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی آمد میں تاخیر ہونے کے سبب لوگوں نے آپ کو مصلی امامت پر، امیر المومنین فاروق اعظم کو مصلی امامت پر کھڑا کیا. تو اس وقت جب آپ نے کہا کہ صفیں سیدھی کرو، سووا صفوفکم، فرمایا صفیں سیدھی کرو، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ کون ہے، کس کی آواز ہے؟ تو لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ عمر ابن خطاب کی آواز ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں نہیں. حضور علیہ السلام نے 3 بار فرمایا نہیں نہیں نہیں. جس قوم میں ابو بکر موجود ہو اللہ اور اس کا رسول یہ پسند نہیں کرتے کہ ابو بکر کے سوا کوئی مصلی امامت پر کھڑے ہو. اور پھر حضور علیہ السلام نے فاروق اعظم کو پیچھے کروا کر سیدنا صدیق اکبر کو آگے کرایا. یعنی یہ اتفاقی امر نہیں تھا، حضور علیہ السلام کا واضح اشارہ ہو رہا تھا، مگر پھر بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ نامزد نہیں کیا، نام لے کے نامزد نہیں کیا، یہ اشارے ہو رہے تھے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا. آج کی محفل اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اگر آج کی گفتگو تمہیدی آپ کو سمجھ میں آئی تو پورے کربلا کی تاریخ سمجھ میں آئے گی. اور دوسری خاص بات یہ ہے اللہ نے وقت میں برکت دی تو آج چاروں خلفائے راشدین کی جو ہے وہ وصال اور شہادت کی گفتگو ہوگی. اس اعتبار سے یہ بہت مبارک محفل ہے. آپ ان بزرگوں کی شہادت کے وقت اور ان کے ذکر کے وقت اپنے دل میں جائز مرادیں لیں، تاکہ یہ بہت کم ایسے ہوتا ہے کہ ایک محفل میں اتنی شہادتیں ہم پڑھ لیں. تو حضور علیہ السلام کا وصال ہوا. حضور علیہ السلام کے وصال کی کوئی لمبی تاریخ بیان کرنے کی بجائے بس اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حضور کے وصال پر صحابہ کے علم اور درد اور ان کے رنج کی کیفیت کیا ہوگی. ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مدینہ منورہ میں کوہرام تھا. جب اللہ کے رسول علیہ السلام کا وصال ہوا پتھروں سے، جناتوں سے کے بھی رونے کی آواز سنی گئی. پتھروں سے رونے کی آوازیں آئی، جناتوں کے رونے کی آوازیں آئی، جانور تک مغموم ہو گئے. بلکہ یافور جو ایک دراز گوشت تھا جس کو ہم اپنی زبان میں گدھا کہتے ہیں، وہ بھی ایک کنویں کے اندر چھلانگ لگا کر انہوں نے جان دے دی. یافور نے جان دے دی کہ حضور علیہ السلام ظاہری طور پر دنیا سے چلے گئے، اب میں رہ کر کے کیا کروں گا. صحابہ بے ہوش ہونے لگے، صحابہ کرام ہوش کھو دیے. یہ کیفیت تھی اور رونے کا ماحول تھا، غم کا ماحول تھا، تکلیف کا ماحول تھا. پھر حضور علیہ السلام کے وصال اقدس کے بعد، وصال پر ملال کے بعد پھر اب باری آتی ہے مسلمانوں کا امیر کون ہوگا، مسلمانوں کا خلیفہ کون ہوگا. تو ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد مبارکہ موجود ہی تھا. بھی قبر انور میں حضور علیہ السلام کو سپرد لحد نہیں کیا گیا تھا کہ کسی نے آ کر اطلاع دی حضرت عمر ابن خطاب کو کہ ثقیفہ بنو ساعدہ کے اندر انصار جمع ہیں اور وہاں حضور کے بعد کون، اس پر گفتگو ہو رہی ہے. یہ دونوں حضرات یعنی جب فاروق اعظم کو پتہ چلا تو انہوں نے سیدنا صدیق اکبر سے کہا. صدیق و فاروق رضی اللہ تعالی عنہما دونوں گئے اور وہاں جانے کے بعد جو ہے وہ دیکھا کہ ماحول ہی کچھ ایسا ہے کہ انصار کہتے ہیں کہ ہم انصار مدینہ ہے، حضور کے بعد ہم میں سے کوئی امیر ہوگا. تو فاروق اعظم نے اور جناب جو ہے وہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ اور تھے، ان دونوں حضرات نے کہا کیا تمہیں نہیں پتا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جو ہے وہ مدینہ شریف تشریف لائے تھے اور مہاجرین حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم کے شہر سے ہے، اس لیے اور حضور کا فرمان بھی ہے کہ امام جو ہے قریش سے ہوگا، اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی مہاجر اور وہ بھی قریشی ہوگا. قریشی سے مراد وہ اہل قریش حضور علیہ السلام کے جو ہے وہ قبیلے والے جنہیں ہم قریش کہتے ہیں. جو لوگ گوشت بیچتے ہیں ان کو بھی قریش کہا جاتا ہے، لیکن جو حضور کے قبیلے والے ہیں وہ قریش ہے بڑے قاف سے.
اور جو گوشت بیچتے ہیں وہ چھوٹی کاف سے قریش ہیں، تو یعنی کہ چمڑے کو ادھیڑنے والے، یہ دونوں میں فرق ہے۔ وہ اہل قریش ہے، وہ ایک الگ ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا قبیلہ ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الائمۃ من القریش، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ امام جو ہے، ائمہ جو ہے وہ قریشی ہوں گے، قریش میں سے ہوں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سن کر فرقہ کون ہوگا؟ تو چونکہ اس وقت فتنے کو رفع دفع کرنے کے لیے فاروق اعظم نے سوچا بڑا اچھا موقع ہے، اب یہ محفل ختم ہو، شیطان اس پر حملہ کرے اور کوئی نیا فتنہ پیدا ہو، اس سے بہتر ہے کہ اس کو یہیں پر ختم کیا جائے۔ سیدنا فاروق اعظم نے ہاتھ بڑھایا اور سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی، اور پھر سارے انصار نے بیعت کی۔ پھر حضور علیہ السلام کا جب سپرد لحد کر دیا گیا تو پھر یہ ہوا کہ سارے صحابہ نے بیعت کر لی، لیکن اس محفل کے اندر دو لوگ موجود نہیں تھے جو محفل بیعت منعقد ہوئی۔ ایک تو حضرت سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے مولائے کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم۔ سیدنا صدیق اکبر نے محفل پر نظر دوڑائی تو پوچھا سعد کہاں ہے؟ حضرت سعد کو بلایا گیا اور پھر صدیق اکبر نے پوچھا امید ہے کہ آپ جو ہے امت میں اختلاف پیدا نہیں ہونے دیں گے؟ تو سیدنا سعد ابن ابی وقاص نے بغیر کچھ کہے ہوئے کہ اے خلیفۃ المسلمین، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں، اور انہوں نے بیعت کر لی۔ پھر کہا کہ اس میں تو علی نظر نہیں آتے۔ ظاہر سی بات ہے کہ مولائے کائنات اس محفل میں جو موجود نہیں تھے، اس کی کئی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہو سکتی تھی کہ اس وقت سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت مخدومہ کائنات ملکہ فردوس بری بنت پیمبر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت کیا ہوگی آپ جان سکتے ہیں۔ اور پھر ان کو چھوڑ کر کے اس محفل کے اندر آنا تو یہ بہت حیرت انگیز بات ہو۔ محفل سے غیر حاضر رہنا یہ حیرت کی بات نہیں ہے، بلکہ محفل میں موجود رہنا یہ حیرت کی بات ہو سکتی تھی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کی اس وقت کیفیت کیا تھی، اس کیفیت کو پر کوئی تفصیلی گفتگو تو نہیں ہو سکتی اس محفل میں، البتہ یہ ضرور صرف آپ محسوس کر لیں، آپ کو بتایا جا سکتا ہے کہ جس وقت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کی کیفیت دیکھی اور اتنی مغموم ہوئی کہ اس غم کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا 6 مہینے تک حیات رہی، اور کبھی ایسا وقت نہیں آیا کہ آپ کی آنکھوں کا آنسو خشک ہو جائے، روتی رہی، مغموم رہی۔ اور آپ نے یوں بھی کہا، آپ نے کچھ اشعار کہے تو اس میں یہ تھا کہ حضور کے وصال نے، میرے بابا کے وصال نے مجھ پر وہ غم کی کیفیت ڈھا دی ہے کہ مجھ پر جو غم اور تکلیف ہے اگر وہ کسی پہاڑ پر ڈال دیا جائے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ جس وقت ہم حضور علیہ السلام کو سپرد لحد کر کے بی بی زہرا کے قریب سے گزرے تو سیدہ نے کہا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم نے رسول اللہ کے مزار مقدس پر جو ہے وہ مٹی رکھی اور مٹی ڈالی، اور اس کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا کی رونے کی جو کیفیت تھی، غم کی جو کیفیت تھی، ان کو روتا دیکھ کر دیکھنے والا رونے لگ جاتا۔ یہ سیدہ پاک سیدہ فاطمہ الزہرا کی کیفیت تھی۔ اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو اولاد باپ سے جتنا قریب ہوتی ہے اس کو ماں باپ کے جانے کا اتنا دکھ ہوتا ہے۔ سیدہ پاک تو اللہ اکبر اس قدر محبوب تھی بابا کی کہ کئی روایتیں ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا میں فاطمہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ میں نے پوچھا اور مردوں میں کس سے کرتے ہیں؟ تو یہ نہیں فرمایا کہ علی سے محبت کرتا ہوں، کیا فرمایا؟ فاطمہ کے شوہر سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ آپ اندازہ کریں مولا علی کا نام بھی لیا جا سکتا تھا، لیکن مردوں میں جب بات کی تو یہ نہیں کہا کہ علی سے، حالانکہ سیدہ فاطمہ کے شوہر تو مولا علی ہی ہیں، مگر کیا کہا کہ اس کے شوہر سے میں زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مولائے کائنات بھی محبوب ہیں، لیکن مردوں میں جو محبت مولائے کائنات سے کی ہے
تو اس میں محبت کی ایک وجہ سیدہ فاطمہ کا شوہر ہونا بھی ہے. یہ محبت تھی سیدہ فاطمہ سے. اور اللہ اکبر، محبت کا حال کیا تھا؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ مرض وصال میں، توجہ کریں، مرض وصال میں اللہ کے رسول کی کیفیت یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر بخار کا اتنا غلبہ تھا کہ ہم چادر گیلی کر کے ڈالتے اور وہ چادر تھوڑی دیر میں سوکھ جاتی. حضور علیہ السلام بظاہر اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف محسوس فرما رہے تھے، بظاہر اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف محسوس فرما رہے تھے، لیکن میری نگاہوں نے دیکھا اس تکلیف کے وقت بھی جب سیدہ فاطمہ آئی تو حضور علیہ السلام اس تکلیف میں بھی فاطمہ کے لیے اٹھ کر کے بیٹھ گئے. اس تکلیف میں پوری زندگی تو اٹھ کر کے کھڑے رہتے تھے، لیکن جب اس مرض وصال میں بھی سیدہ پاک آئی تو اٹھ کر کے بیٹھ گئے ان کے لیے اور ان کو اپنے قریب کر کے ان کے ساتھ سرگوشی فرمائی. تو سیدہ فاطمہ الزہرا کی کیفیت کیا رہی ہوگی؟ تکلیف کیا رہی ہوگی؟ اس وقت آپ کی کیفیت کیا رہی ہوگی؟ تو مولا کائنات تو سیدہ فاطمہ الزہرا کو تسلی دینے، ان کی ہمت بندانے میں وہاں موجود تھے. اس لیے محفل میں نہیں تھے. محفل میں نہ ہونے کی پھر بہت ساری لوگوں نے جو ہے وہ اپنے اپنے طور پر پھر کہانیاں گڑھ لی کہ کیوں نہیں تھے. جو ان لوگوں کے مقدس ہستیوں کے تصورات میں بھی جو باتیں نہیں آ سکتی، پھر لوگوں نے وہ جو ہے وہ گڑھا اور خوب گڑھا. مگر جب محفل میں دیکھا کہ صدیق اکبر نے مولا علی نہیں ہے تو پوچھا کہ علی کو بلاؤ، اور مولا علی کو بلایا تو مولا علی آ گئے. بلایا تو مولا علی آ گئے اور صدیق اکبر نے کہا کہ علی، امید ہے کہ آپ دین کے معاملے میں ہماری مدد فرمائیں گے. مولا کائنات کا جملہ یہ تھا کہ اے خلیفۃ المسلمین، اے مسلمانوں کے خلیفہ، اے خلیفہ رسول. توجہ کریں جملہ، یہ بات علی ہی کہہ سکتے ہیں. فرمایا کہ جس کو رسول اللہ نے ہمارے دین کے لیے چن لیا تو اس کو ہم نے اپنی دنیا کا امام بھی مان لیا. جو ہمارے دین کا امام حضور نے جس کو بنا دیا. اور پھر فرمایا، جملہ دیکھیں، فرمایا جس کو حضور آگے کر دیں اسے پیچھے کون کر سکتا ہے. یہ مولا علی فرما رہے ہیں، جس کو حضور آگے کر دیں اسے پیچھے کون کر سکتا ہے. یہ مولا کائنات فرما رہے ہیں. اور اس کے بعد مولا کائنات نے بیعت کر لی. یہ روایت اہل سنت کے نزدیک ہے. لیکن ایک روایت اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ 6 مہینے کے بعد بیعت کی. تو 6 مہینے کے بعد بیعت کرنے کی اگر یہ روایت بھی موجود ہے تو اس کی جو وہ تشریح کرتے ہوئے اور توضیح کرتے ہوئے ہمارے علماء نے لکھا ہے، چونکہ 6 ماہ تک سیدہ فاطمہ الزہرا ظاہری طور پر حیات رہی اور اسی حال جب آپ غمگین رہی تو اسی آپ ان کی ہمت کے لیے اور آپ ان کے پاس موجود رہے اور آپ جو ہے گویا کہ ان کی خدمت کرتے رہے. اور ان دنوں آپ نماز کے علاوہ مسجد نہیں جاتے تھے، بلکہ کہیں نہیں جاتے تھے، گھر میں رہتے تھے. تو سیدہ فاطمہ الزہرا کے وصال کے بعد آپ نے جو ہے وہ حضرت صدیق اکبر کی بیعت کر لی. لیکن پہلی روایت ہمارے زیادہ تر علماء اسی کو ترجیح دیتے ہیں کہ جس دن بیعت ہوئی اسی دن بیعت کر لی. مگر 6 مہینے کی روایت بھی موجود ہے. میں نے اس کو اس لیے پیش کر دیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح بھی ہے. اور اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑا سا جو ہے وہ اس وقت یوٹیوب چینلوں پر بھی جو گفتگو ہو رہی ہے اس پر ایک اشارہ کر کے اور اہل سنت کا موقف پیش کر کے آگے بڑھ جاؤں. لوگ یہاں پر یہ کہانیاں گڑھتے ہیں کہ جب محفل بیعت میں ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ علی نہیں آئے ہیں تو پھر اس کے بعد ان کو بلانا بھیجا اور وہ نہیں آئے تو یہ سب کے سب اٹھ کر کے مولا علی کے گھر گئے. اور پھر اس کے بعد اب استغفر اللہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ ان کا دروازہ توڑ دیا اور علی کے گلے میں رسی ڈالی اور رسی ڈال کر کھینچتے ہوئے ان کو مسجد نبوی میں لے کر کے گئے اور اس کے بعد ان سے زبردستی بیعت کروائی. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اب یہاں پر 2 علی نظر آتے ہیں.
اب آپ توجہ کریں، یہاں دو علی نظر آتے ہیں، ایک علی وہ جو سنیوں کا علی ہے اور ایک علی وہ جو غیر سنیوں کا علی ہے۔ یہ بات کہنا کہ علی کی گردن میں رسی ڈال کر کھینچتے ہوئے مسجد نبوی تک لے گئے، خدا کی عزت کی قسم کس کی کلائی میں اتنی طاقت تھی کہ علی کے گلے میں رسی ڈال کر کے علی کو کھینچ کر لے جاتے؟ علی وہ ہے کہ کبھی زنجیر ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حیدری، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو بھی کہتے ہیں میں نام نہیں لوں گا، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں وہ تمہارا علی ہوگا جس کے گلے میں رسی ڈالی جاتی ہے۔ ہمارا علی تو وہ ہے کہ ایک مرتبہ نعرہ لگا کر اپنے دوسرے ہاتھ سے خیبر کا دروازہ توڑ کر پھینک دیتے ہیں تو بعد میں 40 لوگ مل کر بھی اس دروازے کو اٹھا نہیں سکتے۔ ہمارے علی کی قوت کا عالم یہ ہے، ہمارے علی کی طاقت کا عالم یہ ہے۔ تو مولا کائنات کو معاذ اللہ اس طرح کوئی کر سکتا تھا؟ بلکہ کوئی رسی ہی ایسی نہیں بنی سبحان اللہ، جو علی کی گردن میں سبحان اللہ، حق۔ یہ بے ادبی ہے مولا کائنات کی، بے ادبی ہے۔ اور علی معاذ اللہ، علی کو طاقت کے زور پر سر کرنا امام حسین کو نہ کر سکا کوئی، تو وہ حسین کے باپ تھے، باپ مولا حسین کے باپ ہے، وہ طاقت کے بل پر کوئی انہیں کیسے؟ یہ صدیق اکبر کا حق تھا جو مولا کائنات نے تسلیم کیا۔ اور چونکہ یہ بات آپ سے کہہ دوں کہ اس وقت یوٹیوب پر بہت سے بیانات ہیں اور تقریریں عام ہو رہی ہے سب، تو آج ہمارے نوجوان جس کو بھی چاہتے ہیں دیکھتے اور سنتے ہیں۔ اتنا یاد رکھنا، ہمارے بزرگوں نے کہا جس سے دین لے رہے ہو پہلے اس کا عقیدہ دیکھ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ تقریر کے چکر میں اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ اس لیے علماء اہل سنت ہی کی گفتگو سنیے اور باقی کی گفتگو سننے سے پرہیز کیجیے، کہیں ایمان اور عقیدہ ہاتھ سے چلا نہ جائے۔ ہمارے لیے تقریریں سننا فرض نہیں ہے، ہمارے لیے اپنا ایمان بچانا فرض ہے۔ بڑا بھیانک دور ہے اور بڑے بھیانک دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، خدا کے لیے اگر اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں تو علماء اہل سنت ہی کو سنیں اور علماء اہل سنت کے سوا کسی اور طرف جانے کی کوشش نہ کریں۔ لیکن کیا کہتے ہیں ذرا دیکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے یہی تو فرمایا کہ لوگ دجال کے لیے بھی ایسی کہیں گے، ذرا چل کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا کہتا ہے، اور دیکھنے جائیں گے اور دجال کے ہو جائیں گے۔ اس لیے یاد رکھنا، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا۔ تو مولا کائنات نے اسی محفل میں بیعت کر لی، یہ ہم اس کو مانتے ہیں۔ 6 مہینے والی روایت بھی ہے، لیکن ایک بات یہ بھی آپ کو بتا دوں، دیکھو روایتیں بہت سی ہوتی ہے لیکن ہمارا اہل سنت کا طریقہ یہی ہے، بلکہ آپ بھی سب اس بات کو جانتے ہیں، روایتیں بہت ملتی ہیں، ایک بات پر کئی روایتیں ملتی ہے، لیکن جو اکثریت کی رائے ہوتی ہے، جو اکثریت کا موقف ہوتا ہے، اکثر جس کو لوگ مانتے ہیں اسی کو قبول کیا جاتا ہے، ورنہ اقوال تو بہت سارے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ابھی تو یہ بھی چل رہا ہے یوٹیوب پر کہ امام حسین تو میدان کربلا میں جب نکلے یزیدیوں سے لڑنے کے لیے تو غسل کر کے نکلے، یہ بھی چل رہا ہے اور اس پر تاریخی حوالہ بھی لوگ دے رہے ہیں۔ لیکن لوگ کہتے ہیں کہ لوگ یہ کیوں بیان نہیں کرتے، وہ پیاس والی روایت ہی کیوں بیان کرتے ہیں؟ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، اگر کسی ایک مورخ نے لکھ دیا پتہ نہیں کہاں سے تو ایک مورخ کی بات نہیں مانی جاتی، اقوال تو کہیں ملتے ہیں لیکن اکثریت کا جو قول ہوتا ہے وہی بیان کیا جاتا ہے، یہ بات ہے۔ اس لیے آپ سے کہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں فلاں کتاب میں ہے، اور فلاں کتاب میں تو اس کو مانا کتنے لوگوں نے ہے، اس پر رائے کتنے لوگوں نے دی ہے، اس کو قبول کتنے لوگوں نے کیا ہے، یہ چیز ہے۔ تو لوگ اڑ رہے ہیں آج کہ یہ جو کہتے ہیں کہ دیکھو پیاسے تھے زبردستی رونے رلانے کے لیے یہ باتیں کہتے ہیں، ارے پیاسے تھے، پوری امت کہتی ہے پیاسے تھے، پوری امت کہتی ہے، کسی ایک نے لکھ دیا تو بات کیا ہے؟ یہ جدید تحقیق کے نام پر
جو کربلا کی شہادت کو مشکوک کرنے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے، یہ قدرت کی عدالت میں جب کھڑے ہوں گے تب پتہ چلے گا کہ ہم نے اہل بیت پہ ظلم کیا کیا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد تم ضرور آزمائے جاؤ گے. میری اہل بیت کے بارے میں اللہ تمہیں ضرور آزمائے گا، میری اہل بیت کے بارے میں، میری اہل بیت کے بارے میں ضرور آزمائے جاؤ گے. لوگ آزمائے جا رہے ہیں، لوگ آزمائے جا رہے ہیں. کس کی حمایت میں لوگ کھڑے ہو رہے ہیں؟ کس کو مارکس دے رہے ہیں؟ کس کے سر سے بوجھ اتارے؟ ذرا یہ بھی تو دیکھیں. پوری امت کہتی رہی کہ وہ پیاسے شہید ہوئے، اور امت کے اکابر سے لے کر اصاغر تک سب کا یہی موقف رہا کہ وہ پیاسے شہید ہوئے. حتیٰ کہ جو لوگ اہل سنت سے نہیں ہیں انہوں نے بھی کتابیں لکھی تو یہی لکھا کہ وہ پیاسے شہید ہوئے. لیکن آج کل یہ سب باتیں بھی چل رہی ہیں. اس لیے کہتا ہوں ہوشیار رہو. امام نے کہا سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. تو بات دور نہ نکلے کیونکہ اس وقت جلدی جلدی ہمیں چلنا ہے تاریخ کربلا کی طرف. یہ اسی کا ایک باب ہے. تو صدیق اکبر پوری امت کے اتفاق سے خلیفہ ہوئے، اور آپ نے مکمل طور پر، صدیق اکبر نے مکمل طور پر اس کی پاسداری کی. ایک ایک لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے گزارا. یہی صدیق اکبر ہیں جنہوں نے اپنے دور خلافت میں اہل بیت کا وہ سارا احترام کیا وہ جو رسول اللہ کی ظاہری حیات میں کرتے تھے. امام حسین، امام حسن کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر لے جانا اور بھی ساری باتیں. میں اب اس کی طرف نہیں جاتا کیونکہ آپ صدیق اکبر کی حیات پاک میں سنتے رہتے ہیں، مجھ سے میں نے کئی بار بیان کیا ہے. ایک بات تھوڑی سی یہاں عرض کر کے آگے بڑھ جائیں کہ اس وقت فدق کو لے کر بھی کافی معاملات چل رہے ہیں. تو بس اس پر اتنا کہنا ہے کہ صدیق اکبر بھی محفوظ عن الخطا تھے اور سیدہ فاطمہ الزہرا بھی محفوظ عن الخطا تھی. سبحان اللہ. اور دونوں کا احترام ہم پر فرض ہے. تو اس معاملے میں جس کو فدق کا معاملہ کہتے ہیں، بس اہل سنت کا اتنا موقف ہے کہ نہ اس معاملے میں صدیق اکبر سے خطا ہوئی اور نہ سیدہ فاطمہ الزہرا سے خطا ہوئی. دونوں خطا سے محفوظ ہے، اس لیے کہ دونوں کو قرب رسالت جو ہے وہ میسر ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا کی قربت کا اور ان کا جو تقرب رسول اللہ سے تھا اس کو تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور صدیق اکبر کا جو تقرب تھا اس کا انکار بھی کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ان کے قرب کو قرآن بیان کرتا ہے. اذ ہما فی الغار، سبحان اللہ. ان کی کیفیت کو بیان کرتا ہے قرآن، ان کی صحابیت کو قرآن بیان کرتا ہے. یوں تو حضور کے سب صحابہ قابل احترام ہے، لیکن ایک صدیق اکبر ہے جس کی صحابیت قرآن مقدس سے ثابت ہے، اور ان کو قرآن لے صاحبی ہی کہہ کر رسول اللہ کا صحابی قرار دیتا ہے. یہ حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں، قرآن بیان کر رہا ہے. تو صدیق اکبر نے بڑا احترام کیا، بڑی تعظیم کی، بڑا اکرام کیا. یہاں پر پھر ایک بات آتی ہے، چلتے چلتے وہ بھی بتا دوں کہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ معاذ اللہ صدیق اکبر اور سیدہ فاطمہ کے درمیان کچھ اختلافات رہیں. یہ بات بھی بالکل روایات اور درایتوں سے بہت دور ہے. دیکھیے میں نے کہا نا کہ کوئی ایک قول کہیں سے آ گیا اٹھا کر پیش کر دیا تو الگ بات ہے. اگر درایتوں کو دیکھیں، سیدہ فاطمہ الزہرا کی سب سے قریبی اگر کوئی خاتون تھی، خواتین میں سب سے قریب اگر کوئی خاتون تھی تو پوری امت کے مورخین کا، محدثین کا اس بات پر کثرت سے بیانات موجود تھے. وہ تھی حضرت اسماء بنت امیس. یہ وہ خاتون ہے، اب دھیان سے سنیں ترتیب، یہ وہ خاتون ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی مرض وصال میں سب سے زیادہ جس نے خدمت کی وہ فاطمہ اسماء بنت امیس ہے. ایک سیدہ فاطمہ کا جس نے جنازہ تیار کروایا وہ ڈولی والا، وہ اسماء بنت امیس. سیدہ فاطمہ الزہرا کو جو دوسرے شہزادے پیدا ہوئے
یعنی امام حسین یہ پنجتن کی انجمن کا 5واں چراغ، پنجتن کی سریا کا 5واں ستارہ، پنجتن کے گلستہ کا 5واں پھول، جسے امام حسین کہتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ کے علاوہ اگر امام حسین نے کسی کا دودھ پیا ہے تو وہ عورت کا، اس خاتون کا نام بھی اسماء بنت امیس ہے۔ اور یہ اسماء بنت امیس ہے کون؟ یہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق کی بیوی، یہ صدیق اکبر کی بیوی ہے۔ اب مجھے بتائیں، جن لوگوں سے اختلافات ہوتے ہیں تو کیا ان کی بیویوں کو اپنے گھر میں آنے دیا جاتا ہے؟ اور اگر اختلاف ہو، شدید اختلاف ہو، تو کیا کوئی شوہر اجازت دے گا کہ اپنی بیوی کو کسی کے گھر میں جا کر خدمت کرنے کی، بچے کو دودھ پلانے کی اور وہاں پر خدمت انجام دینے کی؟ یہ حضرت اسماء بنت امیس وہ خوش نصیب عورت ہے کہ پہلے ان کا نکاح رسول اللہ کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر طیار کے ساتھ ہوا۔ دیکھو یہ خاتون کتنی مقدس ہے۔ پہلے ان کا نکاح حضرت جعفر طیار کے ساتھ ہوا۔ جب جعفر طیار کی شہادت ہوئی تو ان کا نکاح سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ ہوا، اور جب حضرت ابو بکر صدیق کا وصال ہوا تو پھر یہ خوش نصیب خاتون کا نکاح مولائے کائنات کے ساتھ ہوا۔ یہ ہے اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کا نکاح خیر میں حضرت سیدنا مولائے کائنات پھر اسی جو ہے وہ آپ حالت میں دنیا سے تشریف لے گئی۔ یہ اسماء بنت امیس صدیق اکبر کی بیوی ہے سیدہ فاطمہ کے ساتھ ساتھ۔ یہاں یہ بات بھی بتائی جاتی کہی جاتی ہے کہ جب سیدہ فاطمہ کا وصال ہوا تو ابو بکر کو خبر بھی نہیں تھی، معاذ اللہ۔ جس کی بیوی گھر میں موجود ہے، خدمت کر رہی ہے، جنازہ وہ بیوی بنائیں، ڈولی بیوی بنائے، صدیق اکبر کو خبر نہ ہو، یہ بات ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ دراصل ابھی میں آگے بتاؤں گا کہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ پیٹ میں درد ہوتا کہاں ہے، لوگ بتاتے کہاں۔ یہ باتیں کیوں بھی حضرت فاروق اعظم اور صدیق اکبر کے خلاف باتیں کیوں بھی ابھی آتی ہے بات؟ تو صدیق اکبر نے مکمل طور پر اہل بیت کے حقوق، صحابہ کے حقوق، سب کے حقوق ادا کی۔ اب دوسری بات، جب صدیق اکبر دنیا سے جانے لگے تو صدیق اکبر دنیا سے جاتے جاتے آپ نے اکابر صحابہ کو بلایا ایک ایک کو اور کہا میں جا رہا ہوں دنیا سے، کیا میرے بعد کون ہو؟ رسول اللہ کا خلیفہ کون ہوگا میرے بعد؟ تو لوگوں نے الگ الگ مشورے دیے۔ آپ نے فرمایا میں سمجھتا ہوں کہ میرے بعد عمر سے بہتر کوئی آدمی مجھے نظر نہیں آتا۔ ایک صاحب نے کہا بات تو صحیح ہے لیکن ان کے مزاج میں سختی ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا مزاج میں سختی ضرور ہے لیکن میں اپنے بعد اس سے بہتر آدمی کو محسوس نہیں کرتا، اور میں اچھا سمجھ کر اس کو مقرر کر رہا ہوں۔ اگر معاذ اللہ اس نے امت کے ساتھ کوئی غلط کام کیا تو ہر آدمی اپنے اعمال کا جواب دے ہے۔ اور صدیق اکبر نے پھر اپنے بعد فاروق اعظم کو مقرر کیا اور یہ خط لکھایا، یہ تحریر لکھوائی کہ مرتے مرتے فاسق لوگ بھی توبہ کر کے نیک ہو جاتے ہیں، انہیں سدھرتے ہیں موت کی وجہ سے کہ اب اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ کافر بھی ایمان کی طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب میں جا رہا ہوں تو کوئی غلط فیصلہ کیسے کر کے جاؤں گا؟ میں سوچتا ہوں کہ امت کے لیے میرے بعد بہترین آدمی عمر بن خطاب ہے۔ اور پھر فاروق اعظم کے لیے وصیت کی اور حضرت عمر ابن خطاب صدیق اکبر کے بعد پھر وہ خلیفہ ہوئے۔ یہ سب رسول اللہ کے خلیفہ ہیں۔ صدیق اکبر کے بعد عمر ابن خطاب، فاروق اعظم کا دور خلافت، اتنی دیانت، اتنی امانت کہ اگر آپ کہہ دیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ درندے کو اور گھریلو جانور کو گویا کہ انہوں نے ایک گھاٹ میں پانی پلا دیا۔ اگر کہنا چاہیں تو یہ کہہ سکتے۔ آپ فرماتے تھے اگر کسی دریا کے کنارے کوئی کتا بھوک سے خارش زدہ مر جائے تو عمر ڈرتا ہے کہ قیامت کے دن میں اللہ کی بارگاہ میں اس کے بارے میں کیا جواب دوں گا۔ آپ نے اپنے دور خلافت میں بھرپور خدمت کی، دین کی، اور جتنی فتوحات فاروق اعظم کے دور میں ہوئی اتنی فتوحات کسی اور کے دور میں نہیں ہوئی۔ 3 بر اعظموں پر اسلام کی حکومت ہو گئی اور ایک طویل
خطے ارض پر اسلامی حکومت، حتیٰ کہ بیت المقدس پر، ایران پر، روم پر اسلامی حکومت جو ہے وہ قائم ہوئی، اس کی سرحدوں تک حکومتیں پہنچی. اور بلکہ ان دنوں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ظاہری حیات میں ہندوستان میں بھی اسلامی قافلے اور وفود آئے، اور یہاں بھی اسلام کی کرنیں چمکی اور اسلام کا نور پھیلا، اللہ نے جتنا چاہا. اب یہاں ایک بات، پہلے دو باتیں عرض کر دوں کہ اپنے دور میں فاروق اعظم نے بھی اہل بیت کا وہی احترام کیا جیسے حضور کے ظاہری حیات میں کرتے تھے. یہ صرف بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج افراط و تفریط ہو رہی ہے، اہل بیت اور صحابہ کے بارے میں مغلظات بکے جا رہے ہیں، اور اس میں بہت سے لوگ بہتی گنگا میں ہاتھ دھو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق دے. مرنا ہے، مرتے وقت زبان پہ کلمہ بھی آنا چاہیے. قاضی ایاز نے شفا میں لکھا، شفا شریف میں، کہ ایک شخص صدیق و فاروق کے گستاخوں کی صحبت میں بیٹھتا تھا، مرتے مرتے اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا تھا. پوچھا گیا کہ تو دوسری باتیں تو کر لیتا ہے، کلمہ کیوں نہیں پڑھ پاتا؟ تو کہا کہ صدیق و فاروق کے گستاخوں کی صحبت میں بیٹھتا تھا. تو ذرا اس پر بھی دھیان ہونا چاہیے. اور پھر اہل بیت اطہار کی توہین تو اللہ رحم فرمائے، مرنے سے پہلے پہلے دنیا ہی میں سزا ملنا شروع ہو جاتی ہے. اہل بیت کے دشمنوں کو کوئی کوڑ میں مبتلا ہو جاتا ہے. اہل بیت کی دشمنی کا حال یہ ہے، دشمن اہل بیت تو کوڑی ہو گئی ہو. اگر اللہ کسی کو مرض دے امتحان کے طور پہ تو الگ بات ہے، لیکن شمر کو دیکھو، اہل بیت کے دشمن کو حضور نے کیا کہا؟ سرکار نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ ایک چتکبرا کتا، حضور کے الفاظ دیکھیں، یہ کتے کا نام آتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ممبر پہ یہ بات کیوں کہتے ہیں؟ حضور نے کہی ہے، میں حضور کی بات نقل کر رہا ہوں. اگر آپ جو ہے اس کو شرافت کے خلاف سمجھتے ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ، حضور کا فرمان بیان کرنا، تو آپ کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے. سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ ایک چتکبرا کتا میرے خون میں منہ ڈبوتا ہے. تو وہ چتکبرا کتا کون تھا؟ وہ شمر تھا، جس کو کوڑ ہو گیا تھا، کوڑ کے بیماری میں مبتلا ہو گیا. تو اہل بیت کا دشمن کوڑی ہوتا ہے، کوڑی، چاہے وہ جسم کے کوڑ میں مبتلا ہو، چاہے وہ دل کے کوڑ میں مبتلا ہو، لیکن اس کو کوڑ ضرور ہوتا ہے. دل میں کوڑ ہو تو نظر نہیں آتا، لیکن زبان سے بک بک تو برابر اس کی سمجھ میں آتی ہے. اس لیے اہل بیت سے اور کس سے دشمنی؟ جن سے جنت لینا ہے، جن کے صدقے میں جنت ملنا ہے، جن کی خیرات میں جنت ملنا ہے، جن کے اتارے میں جنت ملنا ہے، ان سے دشمنی. اہل بیت پاک سے گستاخیاں، بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا کی رانائیاں ختم ہو جائے گی، زندگیاں ختم ہو جائے گی، مال و دولت ختم ہو جائیں گے، آل اولاد ختم ہو جائے گی، لیکن یاد رکھنا اہل بیت سے بے وفائی کی تو نہ دنیا ملے گی نہ آخرت ملے گی، سب تباہ و برباد ہو جائیں گے. دیکھ لو دنیا کا حال، بار بار ہر سال یہ بات جو بیان کی جاتی ہے، یاد رکھنا اہل بیت سے نہ ٹکرانا، اہل بیت سے محبت کرو، وہ محبت کے لیے ہے. قرآن کہہ چکا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے محبوب فرما دیں کہ میں تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر یہ کہ میری اہل بیت سے محبت کرو محبت اہل بیت سے، لیکن احترام صحابہ کے ساتھ. تو عرض کر رہا تھا فاروق اعظم نے وہی احترام کیا. ایک مثال صرف بتاتا ہوں، اس کی ایک مثال، کہ جب وظائف دینے کی بات آئی مدینہ منورہ کے لوگوں کو، تو فاروق اعظم نے کہا فہرست بناؤ کہ وظائف دیے جائیں گے. تو اس وقت لوگوں نے کہا عشرہ مبشرہ، اہل بدر، ترتیب سے. فاروق اعظم نے کہا نہیں، ایسے نہیں، رسول اللہ سے جس کا رشتہ جتنا قریبی ہوگا اس کو اتنی زیادہ وظیفے کی رقم دی جائے گی. یہ اہل بیت سے محبت ہے فاروق اعظم کی. اور آپ جانتے ہیں 6,000 روپیہ سالانہ وظیفہ خود امیر المومنین فاروق اعظم کا تھا، اور اتنا ہی وظیفہ حضرت امام حسین کا بھی تھا. یعنی امیر المومنین کے برابر وظیفہ کس کو دیا گیا؟ امام حسین کو. اور ایک وہ بھی خوبصورت روایت ہے کہ جس وقت غنیمت کا مال تقسیم ہو رہا تھا، لوگوں کو یہ روایت نظر نہیں آتی اور وہ مشکوک کرتے ہیں صحابہ کے کردار کو، اور کبھی کبھی کہیں کہیں ہمارا نوجوان بھی بہکتا ہوا نظر آ رہا ہے. جب غنیمت تقسیم ہونے لگی، مال غنیمت تقسیم ہونے لگا،
تو حضرت عبداللہ ابن عمر سے زیادہ مال امام حسین کو دیا فاروق اعظم نے. تو ابن عمر نے کہا کہ بابا میں حسین سے عمر میں زیادہ ہوں، اور جب حسین کھیلنے کی عمر میں تھے اس وقت میں بھی جہاد میں جاتا تھا، اور مجھے اس سے کم جو ہے وہ وظیفہ اور مجھے اس سے کم مال دیا گیا، غنیمت کا مال کم دیا گیا. تو فاروق اعظم نے کیا کہا بتائیں؟ حسین کے برابر مال مانگنے والے سن، حسین کے برابر مال مانگنے والے سن، اگر حسین کے برابر مال مانگتا ہے تو حسین کے نانا جیسا نانا لا، حسین کی ماں جیسی ماں لا، حسین کے چچا جیسا چچا لا، حسین کے نانی جیسی نانی لا، حسین کی خالائے جیسی خالہ لا، حسین کے ماموں جیسا ماموں لا. اور تو نہ لا سکے گا کیونکہ حسین کی خالائیں بنت پیمبر ہے، بنات پیمبر ہے، وہ زینب ہے، وہ رقیہ ہے، وہ ام کلثوم ہے، ان کے ماموں ابن رسول ہیں، حضرت ابراہیم ہے، حضرت قاسم ہے، حضرت طیب و طاہر ہے. اور پھر حسین کی نانی جس کو عرش سے خدا سلام کرتا ہے وہ خدیجۃ الکبریٰ ہے، اور حسین کے نانا سید العالمین ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، حق ہے. ایسا خاندان لا تب یہ بات کر، اور کوئی نہ لا سکے گا. یہ عقیدت تھی فاروق اعظم کو اہل بیت اطہار سے. اور وہ واقعہ تو بڑا مشہور سا ہے کہ جب ایک دن سیدنا امام حسین تاخیر سے کئی دنوں کے بعد ملے اور پوچھا شہزادے حسین آپ ملتے نہیں. کہا آئے تھے لیکن آپ مصروف تھے کسی میٹنگ میں. یہ میٹنگ چونکہ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا سمجھانے کے لیے، ورنہ آپ کہیں گے کہ فاروق اعظم انگلش کب سے کہنے لگے معاذ اللہ. یہ بھی بات ہوتی ہے ہاں، مگر یہ سمجھانے کے لیے بات ہوتی ہے نا. اگر آپ پوائنٹ نوٹ کرنے کے لیے آئے تو پھر نوٹ کرتے ہیں، آپ کو یہی سب ملنا ہے. جو نیت لے کر آتا ہے، جو آتا ہے امام حسین کی عقیدت میں، اس کو تو ملنا ہے خیرات بی بی زہرا کی چوکھٹ سے. اور جس نے بیٹھ کر کے پھر یہی سب کرنا ہے تو کرتا رہے، یہی سب کرنا ہے. تو آپ میٹنگ میں تھے، اس وجہ سے میں چلا گیا. اور میں اس لیے بھی گیا کہ آپ کا بیٹا منتظر تھا. جب بیٹے کو ملنے نہیں دیا گیا، میں نے سوچا بیٹے کو ملنے نہیں دیا گیا تو مجھے کیا ملنے دیا جائے گا. تو فاروق اعظم نے اپنا امامہ اتارا اور امامہ اتار کے کہا حسین وہ اور ہے تو اور ہے، یہ ہمارے سروں میں جو بال اگے ہیں وہ بھی تیرے اور تیرے نانا کے صدقے میں اگے. سبحان اللہ، یہ جو عزتیں ملی ہیں وہ سبحان آپ کے اللہ، صدقے میں ملی. یہ ہے فاروق سبحان اعظم اللہ، رضی سبحان اللہ. یہ عقیدتیں، یہ محبتیں ہیں. اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے کا یہ آپ نے سنا. پھر ایسا کیا ہوا کہ لوگوں کو دشمنی ہو گئی فاروق اعظم سے. آج کل بہت زیادہ خلاف میں باتیں ہوتی ہیں نا صدیق و فاروق کے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھو وہ جو ڈنڈا ہے نا فاروق اعظم کا، وہ ابھی تک تڑپا رہا ہے. ایسے زخم دیے ہیں کہ ابھی تک وہ بھرے نہیں ہیں. ہوا یہ تھا کہ فاروق اعظم کا جب دور خلافت آیا اور بڑے دانشمند تھے، بڑے سیاستداں تھے، بڑے عقل مند تھے. اللہ نے، حضور نے انہیں ایسا تیار کیا تھا، خدا نے ایسی عقل دی تھی، تدبیر کرتے تھے. فاروق اعظم کا منصوبہ تھا کہ ایران بھی فتح ہوگا، شام بھی فتح ہوگا، بیت المقدس پر اسلام کا پرچم لہرایا جائے. تو اس وقت ایران کے لوگ آتش پرست تھے، مجوسی تھے. فاروق اعظم نے لشکر بھیجا، فاروق اعظم نے لشکر بھیجا اور یزد گرد کی اس کی پوری حکومت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ایرانی حکومت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اب آپ جان سکتے ہیں کہ جیسے خوارج کے ٹکڑے کرنے والے علی کو خارجی آج تک برداشت نہیں کر پا رہے ہیں. صحیح یہ ہے. اسی طریقے سے دیابنا کو دھول چٹانے والے امام احمد رضا کو آج تک وہ سب کا نام برداشت کر لیتے ہیں، لیکن آپ اعلیٰ حضرت کا نام لے تو فوری طور پر، اس لیے کہ دھول چٹائی، جو جس کو دھول چٹاتا ہے پھر وہ نسلوں تک کے باقی رہتی نا دعوت. اسی طریقے سے روافظ غوث پاک کو آج تک برداشت نہیں کر پا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ رسالے لکھ کر دھول چٹائی، یہ چیز ہے. تو آپ ذرا چیک کریں کہ درد کہاں ہے، تکلیف کہاں ہے. تو فاروق اعظم نے ایران کی حکومت ٹکڑے ٹکڑے کی اور وہاں اسلام کا پرچم لہرایا. تو وہ جو درد تھا نا، حکومت گئی، وہ جو درد تھا، تو کہا یہ نکالے کیسے، یہ درد نکالے کیسے. چونکہ حضرت فاروق اعظم سے دشمنی تھی نا،
یہ در نکالیں کیسے. اور فاروق اعظم کو کھڑا کس نے کیا تھا؟ صدیق اکبر نے. تو دشمنی وہاں بھی آ گئی کیونکہ دونوں میں بڑا پیار تھا, بڑی محبت تھی. تو اس وقت ابھی کی بات نہیں کر رہا ہوں, اس وقت کے ایرانیوں نے سوچا سب کو بخش دیں گے, سب سے ہاتھ ملا لیں گے, عمر سے نہیں, کیونکہ عمر ہی ہے جس نے ہماری حکومت کا خاتمہ کیا. تو ان لوگوں نے پھر اس دور کے ایرانیوں نے سوچا کہ بدلہ کیسے لینا ہے. تو پھر انہوں نے بظاہر کلمہ پڑھا. سب کی بات نہیں کرتا, بعض نے, کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے سچے دل سے پڑھا تھا, اس لیے بات سب کی نہیں ہو رہی ہے, بعض کی بات ہو رہی ہے. تو ان لوگوں نے یہ کیا کہ چلو کلمہ پڑھ لیتے ہیں, دشمنی نکالتے ہیں. آپ کو یہ بھی حیرت ہوگی, فاروق اعظم کا قاتل ایران سے گیا تھا. فاروق اعظم اتنی دشمنی تھی, آج کی بات نہیں کر رہا ہوں, آج کے ایران پہ کوئی اس کو فٹ نہ کرے, اور اگر کوئی کر بھی لے تو اس کی مرضی ہے, میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. ورنہ آپ کہیں کہ آپ ملکوں کو لڑانے کے لیے بیٹھے. نہ ہمارا سعودی سے کوئی تعلق ہے, نہ ہمارا ایران سے کوئی تعلق ہے. یعنی سعودی کی سیاست سے ہمارا تعلق نہیں ہے اور ایران کی سیاست سے ہمارا تعلق نہیں ہے. البتہ سعودی کے اندر جو پرانا حجاز ہے وہاں پہ آرام کرنے والے ہر صحابی, ہر ولی, ہر اہل بیت سے ہمارا قلبی تعلق ہے. اور ایران میں آرام کرنے والے حضرت امام علی رضا سے ہمارا قلبی تعلق ہے. زمین سے اختلاف نہیں ہے, سیاستدانوں سے اختلاف ہے, اور سیاستدانوں کی ذوات سے نہیں, ان کے کردار سے اختلاف ہے. اس لیے ہم کسی کی جو ہے وہ قیادت نہیں کر رہے, کسی کی چمچگیری نہیں کر رہے, اور آج پر اس کو آپ فٹ نہیں کریں, یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں. تو کیا ہوا پھر؟ ایرانیوں نے یہ کیا کہ چلو کلمہ پڑھ لیتے ہیں اور عمر سے دشمنی بھی نکالتے ہیں. اور پھر ان لوگوں نے, بعض لوگوں نے, سب نے تو دل سے پڑھا, بعض لوگوں نے جو ہے وہ دشمنی نکالنے کی, کچھ خنسی لوگ ہوتے ہیں نا, کینے والے, بغض والے, ہٹ درم لوگ اور اکڑ والے لوگ, تو ان لوگوں, دل کے سخت والے لوگ, تو ان لوگوں نے فاروق اعظم سے دشمنی کی اور ایران ہی سے گیا تھا. اور پہلا دہشت گردانہ حملہ مسجد نبوی میں جس نے کرنے کی ہمت کی وہ بھی ایران سے گیا ہوا جو ہے وہ ایک غلام تھا, بلکہ غلام کی شکل میں اس کو بھیجا گیا تھا, جس کو ابو لولو فیروز کہتے ہیں. جن کا نام فیروز ہو وہ ناراض نہیں ہو, لیکن میرا ایک مشورہ ہے, کوشش کیا کریں کہ جن جن بزرگوں کو جس نام کے لوگوں نے قتل کیا ہے, یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے, فرض واجب نہیں ہے, یہ عقیدت کی بات ہے. بعض چیزیں عقیدت کی ہوتی ہے, محبت کی ہوتی ہے. تو ایسے لوگوں کے نام اپنے بچوں کے نام, ان لوگوں کے نام پہ بچوں کے نام نہ رکھا کریں. اگر کسی کا نام فیروز ہے, حرام ناجائز نہیں ہے, تو اس سے کہتا ہوں کہ افروز کر لیں تو زیادہ اچھا, ورنہ جب جب فیروز نام آئے گا بیچارہ وہ شرمندہ ہوگا. پھر کہتا ہوں شریعت نے منع نہیں کیا ہے, اس کی شرمندگی سے بچانے کے لیے کہہ رہا ہوں. کبھی محبت کے, دیکھیے نا, یزید نام ابھی کوئی نہیں رکھتا, کوئی رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا. اللہ کا شکر ہے نہیں رکھتے, لیکن مجھے ڈر لگ رہا ہے جو حساب سے آج کل تانے بانے بنے جا رہے ہیں اور جو یزید کی وکالت ہو رہی ہے, ہو سکتا ہے کہ کچھ کا نام ہو. اور میں کہتا ہوں کہ اللہ کرے کہ یہ جو لوگ اندر سے یزیدی ہیں وہ نام رکھ کر تھوڑا اوپر آئیں تاکہ لوگ ان کو پہچانیں اور واضح ہو جائے. لیکن جو وکالت ہو رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ بہت جلد یہ تھیلے سے بلی باہر آنے والی ہے, ایسا لگ رہا ہے. مگر یاد رکھنا, 1000 نام لوگ یزید رکھ لیں, خدا کی عزت کی قسم جس محفل میں جائے گا شرمندہ رہے گا. لیکن جس کا نام حسن و حسین کے نام پہ, صحابہ کے نام پہ ہوگا, یہاں بھی اس کی گردن اونچی ہوگی اور انشاءاللہ میدان محشر میں بھی ان ناموں کے صدقے اللہ اس کو سر بلندی عطا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, حق ہے. سبحان اللہ. نام سے پتہ چلتا ہے کہ محبت کس کو کس سے ہے. سبحان اللہ, سبحان. یہ بات ہے. تو ابو لؤلؤ فیروز, یہ حضرت مغیرہ ابن شعیبہ کا غلام تھا, اور اس نے فاروق اعظم کو شہید کیا اور فاروق اعظم کی شہادت ہو گئی. یہی میں کہہ رہا تھا کہ میں جو ہے وہ تفصیل نہیں, بس اشارے دے کر کربلا تک پہنچنا ہے آج. پھر فاروق اعظم کو جب
اس نے خنجر مار کے شہید کیا، آپ کو اٹھا کر لایا گیا، فاروق اعظم کو فکر ہوئی، فاروق اعظم کو فکر ہوئی میرے بعد کون، لوگوں سے مشورہ کیا میرے بعد کون، لوگوں نے کسی نے حضرت عثمان غنی کا نام پیش کیا، کسی نے مولا علی کا نام پیش کیا، فاروق اعظم کو کسی نے یہ بھی کہا اپنے بیٹے کو مقرر کر دیں، غصے میں آ گئے، فرمایا میں تمہاری جنت چاہتا ہوں، تم میری جہنم چاہتے ہو، کیا یہ رسول اللہ کی سنت ہے کہ اپنے بعد اپنے بیٹوں کو کھڑا کر دیں؟ نہیں، نہ ابو بکر نے ایسا کیا، نہ حضور نے ایسا کیا، میں بھی نہیں کروں، یہ بات ہے۔ فاروق اعظم نے کہا ایسا نہیں ہوگا، فاروق اعظم نے 6 لوگوں کی شورا بنائی، سیدنا عثمان غنی، حضرت مولا علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد ابن ابی وقاص اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف، یعنی یہ 6 لوگ عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ ان 6 کو کہا کہ یہ 6 میں سے مسلمان جس کو چاہیں اپنا امیر منتخب کر لیں۔ اب جب فاروق اعظم کی شہادت ہو گئی، وہ ایک بڑا واقعہ ہے، سامنے آئے، پھر کبھی انشاءاللہ وہ شہادت پڑھیں گے، لیکن حصول برکت کے لیے کہہ دیا گیا کہ شہادت ہوئی، اللہ تعالیٰ ان کی خیرات ہمیں نصیب فرمائے۔ آپ شہید ہو گئے، آپ کی شہادت کے بعد یہ 6 میں سے ایسا ہوا کہ 3 نے اپنے آپ کو پیچھے کر کے 3 کے حق میں دستبردار ہو گئے، حضرت زبیر، حضرت طلحہ اور حضرت سعد ابن ابی وقاص، یہ تینوں نے ان تینوں کو حضرت عبد الرحمن ابن عوف، مولا علی اور حضرت عثمان غنی کو سونپ دیا، یہ تینوں پیچھے ہو گئے۔ اب ان تینوں میں سے کسی ایک کو مقرر ہونا ہے، تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ مجھے تو خلیفہ نہیں بننا ہے، میں خلیفہ نہیں بنوں۔ اب بچے 2، تو 2 میں سے حضرت مولا علی کو پوچھا عبد الرحمن ابن عوف نے، یہ روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ابن کثیر نے بھی اس کو لکھا کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے پوچھا کہ اگر میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت نہ کروں، اگر میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت نہ کروں تو آپ مجھے مشورہ کس سے بیعت کرنے کا دیں گے، کہ میں کس کی بیعت کروں؟ تو کہا کہ عثمان غنی۔ حضرت عثمان غنی سے پوچھا اگر میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت نہ کروں تو آپ مجھے کس کی بیعت کا مشورہ دیں گے؟ کہا مولا علی کی۔ اب وہ مولا علی کے پاس آئے، کہا کہ اگر میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں تو مولا کائنات نے کہا اس وقت میں اپنے اندر اس کی طاقت نہیں پاتا، میں آپ کو بیعت نہیں کروں گا۔ حضرت عثمان غنی کے پاس گیا، اگر میں آپ سے بیعت کروں تو آپ چپ رہے، یعنی کہ آپ نے اشارہ دیا کہ ہاں، اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور پھر سارے مسلمانوں نے بیعت کی۔ صدیق اکبر کا دور خلافت، میرے نوجوان اور جو بچے بھی ہیں یہاں پہ وہ خاص سن لیں، آپ کی خلافت کا جو دور ہے وہ 2 سال 6 مہینے، یعنی 2.5 سال۔ پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور 10 سال کچھ مہینے۔ پھر عثمان غنی کا دور خلافت آیا تو ان کا دور خلافت 12 سال کچھ مہینے۔ ٹھیک، سب سے زیادہ مقبول اگر کوئی خلیفہ ہوا ہے تو وہ حضرت عثمان غنی۔ فاروق اعظم سے بھی زیادہ مقبولیت حضرت عثمان غنی کی تھی 6 سالوں کے اندر۔ ابتدا کے 6 سال بہت مقبولیت رہی، بعد کے 6 سالوں میں جب عجیب طور کا فتنہ اور شورش پیدا ہو گئی، بڑی عجیب سی شرارت تھی، عجیب سی شورش تھی، اور ہنگامہ ہو گیا۔ ہنگامے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بنی، ایک بڑی وجہ کہ مصر کا گورنر تھا عبداللہ ابن سراح، تو ابن سراح نے جو ہے وہ لوگوں پہ ظلم شروع کیا۔ اب ظلم نہیں کر سکتے، دیکھو جو خلیفۃ المسلمین ہے اس کا کردار کیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے ایک شخص کو چابک مارا، اور وہ امیر المومنین فاروق اعظم کے دربار میں شکایت آئی، تو فاروق اعظم نے حضرت عمرو ابن عاص سے کہا کہ ماؤں نے لوگوں کو آزاد پیدا کیا ہے، تم نے کب سے غلام بنانا شروع کر دیا۔ یہ سرزنش تھی، یہ عدل کا حال تھا۔ لیکن جب سیدنا عثمان غنی کا دور آیا، اول کے 6 سال بڑی مقبولیت کرے، بولا فاروق اعظم سے زیادہ مقبولیت رہی۔ وجہ کیونکہ فاروق اعظم کی طبیعت میں کچھ سختی تھی،
لیکن یہاں بڑی نرمی تھی، پیار بہت تھا، بڑی مقبولیت۔ لیکن مصر کا جو گورنر تھا عبداللہ ابن سراح، تو ابن سراح نے لوگوں پہ ظلم شروع کیا، اور وہ شراب بھی پیتا تھا، ایسا مورخین نے لکھا ہے۔ مورخین کی رائے سے اختلاف ہو سکتی، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ روئے زمین پر، امام مالک کہتے ہیں روئے زمین پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں جس سے اختلاف نہیں ہو سکتی۔ یہ امام مالک کا قول، انہوں نے حضور کے مزار کی طرف اشارہ کر کہا تھا کہ ان کے سوا کسی اور سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے، یہی ایک ذات ہے جس سے اختلاف نہیں۔ وہاں اختلاف ہوگا تو پھر ایمان جائے گا، وہاں سے اختلاف نہیں ہو سکتا، وہاں ہر بات پر آمنا صدق نہ کرنا ہوگا۔ تو ابن سراح نے ظلم کیا، وفد آیا مدینہ منورہ، شکایت کی، بلکہ ابن سراح نے بعض صحابہ کو بھی قتل کر دیا، شہید کر دی۔ وفد آیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شکایت کی، حضرت عثمان غنی نے جو ہے وہ کاٹھی کے فیصلہ کرتے ہیں، وہ وفد عشرہ مبشرہ کے پاس بھی گیا، اماں عائشہ کے پاس بھی گیا، بہت ناراض ہوئی، اور آپ نے فوراً حضرت عثمان غنی کے پاس قاصد بھیجا کہ ابن سراح کو فوراً معزول کرو، وہ رسول اللہ کے صحابہ پہ ظلم کرتا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی نے مصر سے آئے ہوئے لوگوں کو کہا ایک کام کرو، اس وقت تم جس کو پسند کرتے ہو مدینہ منورہ میں اس کو اپنا گورنر مقرر کر لو، میں اسی کو نامزد کر دوں گا، اس کو معزول کر دوں گا۔ تو ان لوگوں نے حضرت محمد ابن ابو بکر کو، حضور صدیق اکبر کے صاحبزادے محمد ابن ابو بکر کو انہوں نے جو ہے وہ منتخب کر لیا، اور یہ حضرت اسماء بنت امیس کے بیٹے، یہ صدیق اکبر کی شہزادے حضرت اسماء بنت امیس سے جن کا ذکر ابھی آپ نے سنا، ان کے بیٹے۔ اسماء بنت امیس کے بارے میں ایک بات اور یاد رکھ لیں کہ اس وقت مجھے حوالہ یاد نہیں آ رہا ہے، لیکن یہ بات اگر یاد آئے گی تو بتاؤں گا کہ یہی اسماء بنت امیس ہے جس نے امام حسین کو دودھ پلایا۔ امام حسین کو دودھ پلانے والی یہ خاتون اسماء بنت امیس، اس رشتے سے سیدنا ابو بکر صدیق امام حسین کے رضائی باپ بھی لگتے ہیں، رضائی والد بھی لگتے ہیں۔ یہ رشتہ ہے، یہ رشتہ ہے، یہ اہل سنت کی کتب میں موجود ہے، لیکن اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، اگر مجھے کل خیال رہا تو میں اس کو بتاؤں گا آپ کو۔ تو محمد بن ابو بکر کو ان لوگوں نے متعین کیا، حضرت عثمان غنی کے پاس عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے خط لکھا کہ بھئی ابن سراح معزول ہے اور یہ محمد بن ابو بکر اس مصر کے گورنر ہیں۔ اور اب جو ہے جب وہ جانے لگے تو مدینہ منورہ سے کئی صحابہ ان کے ساتھ ہو گئے مصر جانے کے لیے۔ ابھی یہ لوگ 3 منزل ہی پہنچے تھے مصر، مدینہ منورہ سے نکل کر مصر کی طرف سفر کرنے کے لیے۔ کیا دیکھا کہ ایک حبشی غلام ایک سانڈنی پر یعنی اونٹنی پر تیز رفتاری سے وہ اونٹنی دوڑاتے ہوئے بھاگ رہا ہے، اور ان کو دیکھ کر وہ تھوڑا سا چمکا، تھوڑا سا وہ بچکا، تو اس کو دیکھ کر لگا دو میں سے کوئی ایک چیز ہے، یا تو یہ شخص بھاگا ہوا غلام ہے یا تو یہ کسی کا قاصد ہے۔ ان لوگوں نے دوڑ کر اس کو پکڑا، جب پکڑا تو پوچھا کون ہے تو اس نے گھبراتے ہوئے کہا میں عثمان غنی کا غلام ہوں۔ پھر کہا نہیں میں مروان کا غلام ہوں۔ پہلے کیا کہا عثمان غنی کا غلام ہوں، پھر کہا نہیں میں مروان کا غلام ہوں۔ پھر جب یہ بات اب 2 بات ہو گئی، شک بڑھ گیا۔ جب شک بڑھ گیا تو پھر اس کے بعد کہا کہ تو کہاں جا رہا ہے؟ تو کہا میں قاصد ہوں، مصر جا رہا ہوں۔ کیوں جا رہا ہے؟ کہا ابن سراح کے پاس۔ وہاں کیا کرنے جا رہا ہے؟ خط لے کر۔ خط کہاں ہے؟ نہیں بتایا۔ خشک مشکیزے میں خط نکلا، وہ خط نکلا تو خط میں لکھا ہوا تھا، یہ خط عثمان غنی کی طرف سے عبداللہ ابن سراح کے نام، مصر کے گورنر کے نام، میں نے محمد ابن ابو بکر اور فلاں 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 کو بھیجا ہے، تو ان سب کو قتل کر دینا، ان کی بات نہیں ماننا، اور تم ہی گورنر رہنا۔ یہ خط دیکھا تو سب کی آنکھوں میں خون اتر آیا، عثمان غنی ایسا کام کر رہے ہیں، غلط فہمی پیدا ہو، عثمان غنی ایسا کام کریں۔ وہ اس غلام کو پکڑ کے لائے، وہ اونٹنی لی، اور یہ سب آگے بڑھنے کی بجائے واپس آئے تو یہ سب کے سب پہلے سب آئے عشرہ مبشرہ کے پاس، یعنی مولائے کائنات حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت سیدنا طلحہ، حضرت زبیر رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ اور خط کو دیکھو، دیکھو یہ عثمان غنی کیا کر رہے ہیں۔ تو سب لوگ تو غصے میں جو ہے وہ بالکل غصے میں سر سے لے کے پیر تک آگ بگولا ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ عثمان جیسا شخص
حضور کا صحابی عثمان وہ ایسا کر رہے ہیں. غصہ آیا سب. مولا کائنات نے کہا رکو, شک کی بنیاد پر ایسا مت کرو, چلو پہلے عثمان سے پوچھو. اب دیکھو پوچھنے کا انداز, یہاں سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ کسی کے بارے میں اگر کوئی بات آئے تو طریقہ کار کیا ہے. وہ کوا کان لے گیا تو کوے کے پیچھے بھاگنا نہیں. طریقہ مولا کائنات نے بتایا, اخی رسول نے بتایا, باب مدینۃ العلم نے بتایا. وہاں گئے, کہا عثمان یہ بتاؤ یہ غلام آپ کا ہے؟ اب وہ سچے لوگ, حضور کے تربیت یافتہ, حضور کے شاگرد, سچے سچے لوگ جن کے بارے میں قرآن کہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, جن کے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوں, محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار, یہ رحماء بینہم کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ اس کی تفسیر میں کہ اس سے اول نمبر پر حضرت عثمان غنی ہے رحماء بینہم کے درجے میں. اور بھی سب صحابہ ہے, کہا کہ معہو سے مراد صدیق اکبر ہے, شدہ علی الکفار سے فاروق اعظم ہے, رحماء بینہم سے عثمان غنی ہے, اور تراہم رکعان سجدہ سے مراد مولا علی کی ذات ہے. اس میں سب صحابہ شامل ہے, لیکن ان لوگوں کو نامزد کیا گیا, مفسرین نے لکھا اس کے اندر. تو کہا کہ ہاں یہ غلام میرا ہے. کہا یہ اٹھنی بھی آپ کی ہے؟ کہا یہ بھی میری. تو کہا پھر یہ خط بھی آپ کا ہوگا, غلام بھی آپ کا, اٹھنی بھی آپ کی, تو یہ خط بھی آپ کا ہوگا, مہر بھی آپ کی ہے؟ کہا مہر تو میری ہے لیکن خط میرا نہیں. وہ خط کو دیکھا گیا تو پھر غلام آپ کا, اونٹنی آپ کی, مہر آپ کی, خط آپ کا نہیں. جب آپ نے دیکھا کہ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا ہے تو آپ نے فوراً اللہ کی قسم اٹھائی. میں قسم کھا کے کہتا ہوں نہ یہ خط میرا ہے, نہ میں نے لکھا, نہ کسی سے لکھوایا, نہ خط کے بارے میں مجھے کوئی علم ہے. جب قسم کھا لی تو سب کو اعتبار ہو گیا. جب وہ خط غور سے دیکھا گیا تو پتا چلا کہ یہ خط مروان کا ہے. خط ہے, رائٹنگ مروان کی ہے, اور مہر چرا کر اس نے وہ مہر لگا دی. چونکہ مروان رہتا تھا حضرت عثمان غنی کے گھر میں, بلکہ آج کی اپنی زبان میں کہ وہ حضرت عثمان غنی کا گویا کہ پیے بن گیا تھا. سمجھانے کے لیے وہ وہاں اس در میں پیے کا کوئی تصور نہیں تھا, یہ سمجھ اتنا ہے. اور وہ مروان ایسا شیطان تھا وہ کہ جب کوئی حضرت عثمان غنی سے ملنے آتا تو وہیں سے کہہ دیتا کہ ابھی عثمان غنی مصروف ہے, ابھی جاؤ, ابھی نہیں مل سکتا. حضرت مولا کائنات سے لوگوں نے شکایت کی, اشرح و شرح سے, کہ حضرت عثمان غنی تو میں ملتے ہی نہیں ہیں. تو حضرت مولا کائنات نے کئی مرتبہ حضرت عثمان غنی سے کہا آپ ملتے نہیں. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نہ ملوں؟ کہ آپ کے گھر کوئی آتا ہے تو وہ کوئی دربان کہہ دیتا ہے کہ وہ بھی مصروف ہے, وہ آرام میں, نہیں مل سکتے, یہ معاملہ ہے, وہ معاملہ ہے. تو حضرت عثمان غنی نے کہا میرے یہاں تو کوئی دربان دروازے پہ نہیں ہے. حضرت مولا کائنات نے یہ بھی کہا کہ جب رسول اللہ کے یہاں کوئی دربان نہیں تھا مقرر, صدیق اکبر کے یہاں کوئی دربان نہیں تھا مقرر, عمر ابن خطاب نے کسی کو دربان مقرر نہیں کیا, تو تم نے کیوں مقرر؟ کہا ہم نے کوئی مقرر نہیں کیا, ہم تو ملتے ہیں لوگوں سے. کہا نہیں وہ تو لوٹا دیے جاتے ہیں. تب حضرت مولا کائنات نے کہا تھا یہ مروان جو ہے ایک دن تمہیں قتل کرا کے رہے گا. اور آپ کی بیوی حضرت نائلہ بھی فرماتی تھی اس کی جو سازشیں میں دیکھتی ہوں کہ یہ ایک نہ ایک دن آپ کو بہت بڑی مصیبت میں ڈالے گا. لیکن وہ عثمان غنی تھے, نرم دل آدمی, بڑی نرم طبیعت تھی. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر میں وہ تھا. آپ نے کئی مرتبہ اس سے جان چھڑانے کی بڑی کوشش بھی کی, لیکن کچھ ایسے شاطر لوگ ہوتے ہیں نا کہ جو ایسے چپکتے ہیں, سازشی لوگ, وہ آتے ہیں سازش کے لیے اور جلدی سے دامن نہیں چھوڑتے, جان نہیں چھوڑتے, وہ جو ہے وہ اپنا بن کر گلا کاٹتے ہیں. یہی کچھ مروان نے کیا. اور مروان کے بارے میں اگر وقت رہا تو آگے بات آئے گی. بڑا شیطان صفت آدمی, بڑا ملعون, بڑا بدترین انسان یہ مروان. اس کے باپ پر حضور نے لعنت کی تھی. اس کا باپ جو تھا نا حکم, اور اس کو شہر سے باہر کر دے. جب اس کا باپ حضور سے ملنے آتا تھا تو رحمت للعالمین جو کافروں کے لیے چادر بچھاتے ہیں, کافر کے لیے چادر بچھاتے ہیں, حضور مولا علی سے فرمایا کہ جاؤ وہ جو آیا ہے نا ابھی, دروازہ کھولو اور اس کا کان پکڑ کے لاؤ. یہ تھا تاکہ پتہ چل جائے نا کہ اہل بیت کے دشمنوں کے ساتھ سلوک کیا ہوتا ہے. اس کا کان پکڑ کے لایا جاتا تھا, اس کو کونے میں بٹھایا جاتا تھا, یہ چل یہیں بیٹھ, تیری اوقات یہی ہے, یہاں بھی بیٹھنے کی اوقات نہیں. اس لیے کہ جس دروازے پر تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم, تیرا مدح خواں ہر رسول و ولی ہے, تو وہاں اس کو اور پھر حضور نے ایک دن اس کو شہر بدر کر دیا. اس پہ لعنت بھی کی سرکار نے.
حضور علیہ السلام نے لعنت کی تھی مروان کے باپ حکم پر. ایک طویل بات ہے. حضور دیکھ رہے تھے, نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی. پھر یہ ہوا کہ وہ خط پتہ چلا کہ مروان کا ہے, تو صحابہ اور جو لوگ حضرت محمد بن ابو بکر تھے بہت غصے میں تھے, تو کہا کہ مروان کو ہمارے حوالے کر دو. حضرت عثمان غنی نے دیکھا کہ پورا مجمع بکھرا ہوا ہے, پورا مدینہ شریف جمع ہے, پورا مدینہ منورہ جمع ہے, جوان سب جمع ہے, اور محمد بن ابو بکر کے قتل کی بات ہے, صحابہ کے قتل کی بات ہے, سب چھوٹے بڑے سب غصے میں. تو آپ نے فرمایا میں مروان کو تمہارے حوالے اس وقت نہیں کر سکتا, کیونکہ آپ جانتے تھے کہ اگر اس وقت حوالے کیا گیا تو اس کا کچومر نکل جائے گا. اور وہ رسول اللہ کے صحابی تھے. ایسے بھیڑ اکٹھا ہوتی ہے اور کوئی چور چوری کرتا ہے, کوئی چور چوری کرتا ہے تو پبلک کہتی ہے اس کو ہمارے حوالے کرو, لیکن کوئی دور اندیش آدمی اس کو پتا ہے کہ یہ چور ہے, مگر پھر بھی پبلک کے حوالے اس لیے نہیں کرتا کہ پبلک اس وقت غصے میں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ چور کی تائید کر رہا ہے, چور کی تائید نہیں کر رہا ہے. اور پھر بات یہ ہے کہ چوری کا الزام بھی تو ہو سکتا ہے, صرف الزام کی بنیاد پر مجمع کے حوالے کر دینا مناسب نہیں ہے, اس لیے کہ جو وہ شبہ تھا نا, تحریر تو کسی کی بھی ہو سکتی, بھئی تحریر کی نقل ہو سکتی ہے, دستخط کی نقل ہو سکتی ہے, تو مروان کی بھی تحریر کی نقل ہو سکتی تھی, ایسا گمان تھا. اور ہمیشہ شبے کا فائدہ مظلم کو ہوتا ہے, جو جس پہ الزام لگاؤ نا, جب بھی شبہ پیدا ہوگا تو اس کا فائدہ شریعت مطہرہ کی روشنی میں جو ملزم ہوگا, جس پہ الزام لگا ہے, شبے کا فائدہ اس کو پہنچے گا. یہ قانون ہے شریعت کا. تو پھر یہی ہوا, آپ نے نہیں دیا, مروان کو حوالے نہیں کیا, اور سب لوگ واپس ہو گئے اسی غصے میں. اور پھر یہ ہوا کہ عبداللہ بن سبا نام کا ایک آدمی تھا, یہ تھا یہودی. دیکھو ادھر وہ آپ نے سنا بھی ایران کے بارے میں, یہ یہودی تھا اس لیے کہ یہودیوں کو جو نقصان پہنچا تھا اسلام کے آنے سے, اس نے زبان سے کلمہ پڑھا, اندر سے یہودی تھا. اس نے فاروق اعظم کی شہادت کے بعد کئی ملکوں کا دورہ کیا اور حضرت عثمان غنی کے خلاف لوگوں کو ورگلایا, بہکایا. اور پھر یہ ہوا کہ کم و بیش 3000 کا لشکر مدینہ منورہ میں جمع ہوا, اور ان لوگوں نے دیکھا کہ اکثر صحابہ حج پر گئے ہوئے ہیں. اس حج کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان لوگوں نے حضرت عثمان غنی کے گھر کا گھیراؤ کر لیا, اور گھر کا گھیراؤ کیا. تو اس وقت حضرت عثمان غنی کو جب پتہ چلا کہ گھر کا گھیراؤ کر لیا گیا ہے, اور اس میں سے اکثر لوگ مدینہ منورہ کے باہر کے آئے ہوئے تھے, یعنی اکثر مصری لوگ تھے, اس میں مصر کے لوگ تھے اکثر. دیکھو بھائی ملکوں کے نام آ رہے, کہیں گفتگو پہنچے تو وہ لوگ ناراض نہ ہوں, کیونکہ اس دور کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے, ورنہ لوگ کہیں گے کہ یار ابھی آپ یہ جو وہ مصر, ابھی ایران والوں کے بارے میں, سعودی والوں کے بارے میں, اب مصر والوں کے یہ تاریخ ہے نا, تم ملکوں کے نام مجھے لینے پڑیں گے, شہروں کے نام لینے پڑیں گے. کوفہ والے ناراض نہ ہو, عراق والے ناراض نہ ہو, نام سب کیا نے. ویسے خیر وہ تو اپنی گفتگو سمجھتے بھی نہیں ہیں, لیکن پھر بھی کوئی وہاں سے متعلق تو ہوتا ہی ہے نا. تو انہوں نے گھیر لیا, تو سیدنا عثمان غنی گھر کی چھت پر سے انہوں نے جھانکا, فرمایا کیا تم میں علی ہیں؟ لوگوں نے کہا نہیں اس میں علی نہیں. کہا تم میں سعد ابن ابی وقاص ہے؟ کہا وہ بھی نہیں ہے. تو کہا کہ جاؤ میری طرف سے پیغام پہنچا دو کہ اس وقت میرے گھر میں پانی نہیں ہے. جس نے مدینہ منورہ والوں کو پورا کنواں خرید کر دیا تھا, آج اس کے گھر میں پانی نہیں ہے, ان سے کہنا کہ مجھے پانی کی ضرورت ہے. تو مولا کائنات کو جب پتا چلا کہ گھیراؤ ہو گیا, اور اس گھیراؤ کے بعد پانی کی قلت ہو گئی, تو 3 مشکیزیں پانی کے جو ہے وہ حسنین کریمین کے ہاتھوں اور اپنے غلاموں کے ہاتھوں آپ نے وہاں پہنچائے. اور حضرات حسنین کریمین سے فرمایا کہ گھیراؤ ہو گیا ہے, دروازے پہ تم لوگ کھڑے رہنا, کسی کو اندر جانے مت دینا ورنہ نقصان ہوگا. اسی طرح حضرت طلحہ اور حضرت زبیر نے بھی اپنے شہزادوں کو بھیجا کہ دیکھو دروازے پہ کھڑے رہو, جانے مت دینا. المختصر یہ کہ حسنین کریمین دروازے پر کھڑے تھے, اور حضرت طلحہ اور زبیر کے شہزادگان بھی دروازے پہ کھڑے تھے. ہجوم بڑا تھا, ہنگامہ بڑا تھا, چیخ چلاٹ بہت تھی. ایسے میں مصر کے جو بلوائی تھے ان میں سے 2 شخص, ان لوگوں نے سوچا کہ دروازے سے جا نہیں سکتے, کسی نے تیر بھی چلایا, وہ تیر حضرت امام حسن کو بھی لگا اور کچھ لوگ اس سے زخمی بھی ہوئے. لیکن جب وہ لوگ نہیں ہٹے اور مجمع کو چونکہ وہ مارنا بھی نہیں چاہتے تھے, جنگ شروع بھی نہیں کرنا چاہتے تھے, حضرت عبداللہ ابن عمر آئے. عبداللہ ابن عمر نے حضرت عثمان غنی سے کہا کہ یہ مجمع چھٹتا نہیں,
اور یہ لوگ آپ کو قتل کرنے کے درپے ہے تو آپ اجازت دیں کیونکہ آپ امیر المومنین ہیں تو ان کے چھکے چھڑائے جائیں۔ حضرت عثمان غنی نے کہا میرے نبی نے مجھ سے کہا تھا کہ تم شہید ہو جاؤ گے، وہ وقت آ گیا ہے، میرے ایک کو شہید ہونا ہی ہے، لڑو گے تو بھی ہونا ہے، نہیں لڑو گے تو بھی ہونا ہے، میرے ایک کی وجہ سے مسلمانوں کی اتنی جانیں جائے مجھے گوارا نہیں ہے، میرا وقت آ گیا ہے، مجھے شہید ہونا ہے، میں شہید ہو جاؤں گا کیونکہ سرکار نے فرمایا میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے لڑائی جھگڑا ہو، آپ واپس جائیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں۔ آپ واپس گئے، اور بھی لوگ آئے، آپ کے غلاموں نے کہا ہم لڑتے کا نہیں، وہ وقت آ گیا ہے جو میرے محبوب نے فرمایا تھا۔ اور پھر حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ جس نے ہتھیار کھول دے گا وہ میرا غلام آزاد ہوگا۔ اس طرح غلاموں کو بھی آزاد کر دیا۔ ابھی یہ شہزادگان حسنین کریمین پاک اور حضرت زبیر حضرت طلحہ کے شہزادگان دروازے پہ کھڑے تھے، وہ چھت کو چھلانگ کر کے اور پھلانگ کر کے گئے اور حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا۔ 82 سال کی عمر میں تقریباً 12 سال کچھ مہینے خلافت کے امور سنبھالنے کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی شہید ہو گئے۔ باہر ہنگامہ ہی ہو رہا تھا اور گھر میں آپ تھے اور آپ کی بیوی حضرت نائلہ تھی اور تیسرا کوئی نہیں تھا۔ وہ دونوں جب چھلانگ لگا کر کے کودے اور انہوں نے جب شہید کرنا چاہا، حضرت نائلہ نے بہت چلایا کہ انہیں شہید کر رہے ہیں، شہید کر رہے ہیں، لیکن باہر شور اتنا کیا تھا ان لوگوں نے پلاننگ کے تحت کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا، پتہ بھی نہیں چلا۔ پھر اس کے بعد حضرت نائلہ نے چھت پہ آنے کے بعد کہا حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تھی۔ چاہتے تھے آج کہ ہم امام حسن کی شہادت تک پہنچ جائیں تاکہ کل سے پھر ہم حضرت امام حسین کے عنوان پر آ جائیں، لیکن آج ہمارا وقت ختم ہوا ہے اور بلکہ ٹائم بھی بہت زیادہ ہوا ہے، تو انشاءاللہ تعالی اب اس کے آگے کی گفتگو کل ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو اسے معاف فرمائے۔ ہم سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔